وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل فرمایا ہے تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں یعنی مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس صورت کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کا تعارف کچھ یوں کروایا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ادنا سا بھی شک ہے تو پھر تم اس جیسی کوئی صورت پیش کرو۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو عبادت کی بات ہو رہی تھی تو ابھی قرآن کی بات شروع ہو گئی ہے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کرنے کے لیے معیار کیا ہوگا، صحیح اور غلط کا، کیا عبادت اور کیا نہیں، قرآن مجید سے ہی ہمیں پتہ چلے گا، اور اس سے اس کی امپورٹینس پتہ چلتی ہے قرآن پڑھنے کی بھی، سمجھنے کی بھی، اور پورے یقین کے ساتھ سمجھنے کی کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اور اگر کسی قسم کا شک ہے تو اسے دور کرو پہلے، تاکہ جو کچھ یہ کہے پھر اس پر پوری طرح عمل کرتے جاؤ۔ تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم کسی شک میں ہو، عربی میں لفظ شک بھی استعمال ہوتا ہے، تو ریب اور شک میں فرق کیا ہے؟ ریب وہ شک ہوتا ہے جس میں بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کو کسی چیز میں شک پیدا ہو جائے تو پھر اس کے دل میں ایک بے چینی سی پیدا ہو جاتی ہے اور یقین اٹھ جاتا ہے، اور پھر انسان کا عمل بدل جاتا ہے، رویہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ کسی انسان کے رویے پہ شک ہو جائے، کسی کھانے میں شک ہو جائے، کسی بھی چیز میں، تو انسان کی زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں کس چیز کا شک ہے تمہیں؟ مما نزلنا علی عبدنا، اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، مراد ہے قرآن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا۔ عبد سے مراد یہاں بندہ ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ عبادت کے اوپر بات ہوئی اور یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت عبد پیش کیا گیا، یعنی اس کے بغیر بھی بات ہو سکتی تھی، یعنی مما نزلنا جو ہم نے نازل کیا، لیکن علی عبدنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عبد ہونا بہت زیادہ پسند تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صفات ہیں، لیکن یہاں صفت عبودیت کے ساتھ آپ کی فضیلت بیان کی گئی، کیونکہ جو شخص اللہ کا بندہ بن جاتا ہے نا، وہ سب کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسے ہر وقت یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ پسند کرے گا یا نہیں، وہ کرے گا یا نہیں، فلاں کیا کہے گا، فلاں لوگوں کو یہ کتنا خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہر وقت لوگوں کی غلامی میں جیتے ہیں، اور اسی لیے اپنا مال، جان، وقت، صلاحیتیں اسی میں خرچ کر ڈالتے ہیں کہ لوگوں کو کسی طرح پلیز کر دیں۔ لیکن جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے نا، وہ اس چنگل سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا بندہ ہونا بڑے سعادت کی بات ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ جو اللہ کا بندہ نہیں بنتا وہ دوسروں کا بندہ بن جاتا ہے، دوسرے اس کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا پھر اللہ کا دشمن اس کو اپنی عبادت یعنی شیطان اپنی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے یعنی قرآن مجید جو آپ کے ہاتھوں میں، اگر اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک ہے تو پھر تم بھی ذرا اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ بصورت نکرہ آیا ہے، یعنی لمبی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، کوئی بھی صورت، بس ایک صورت وہ بنا لاؤ۔ اگر سورۃ البقرہ جیسی صورت نہیں بنا سکتے تو انا اعطیناک الکوثر جیسی صورت بنا لاؤ، جس کے صرف 14 کلمات ہیں اور 68 حروف ہیں، 3 آیات ہیں صرف، سب سے چھوٹی صورت ہے۔ اور اس کے لیے جس کو چاہتے ہو بلا لو، وَدُّوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن بھی مددگاروں کو مدد کے لیے بلانا چاہتے ہو، یعنی اکیلے نہیں تم یہ کام کر سکتے تو پھر کیا کرو، اور لوگوں کو اکٹھا کر لو، ان سب کے ساتھ مل کے کوئی چیز تیار کر لو۔ یہ چیلنج کی انتہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عابد اور ان کے معبودوں سب کو ہی چیلنج کر رہا ہے، یعنی شہداء تمہارے جو معبود ہیں، مددگار ہیں، جن سے تمہیں بڑی توقعات ہیں کہ وہ تمہاری مدد کرتے ہیں، تمہاری دعائیں سنتے ہیں، تمہارے کام آتے ہیں، ان کو بھی بلا لو۔ وَدُّوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جس کو چاہتے ہو بلا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ پہ جھوٹ گھڑا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود ہی لکھ لیا ہے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن ایک عاجز کر دینے والی کتاب ہے، اس کی چھوٹی سی چھوٹی صورت بھی انسان کو عاجز کر دیتی ہے، مختصر سے مختصر صورت،
جن و انس اس جیسی کتاب لانے سے عاجز ہیں، آج تک 1400 سال میں کوئی بھی نہیں لا سکا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. سورۃ الاسراء 88. ان سے کہو اگر تمام انسان اور جن سب مل کر قرآن جیسی کوئی چیز بنانا چاہیں تو نہیں لا سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں. قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور معجزہ خالدہ، ہمیشہ رہنے والا معجزہ. باقی انبیاء کے معجزات ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی باقی ہے، آپ کا پیغام بھی باقی ہے، اور یہ قرآن بھی باقی ہے جو آپ کا معجزہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے معجزے عطا کیے گئے ہیں جو اسی جیسے دوسرے نبی کو بھی عطا کیے گئے اور لوگ اس پر ایمان لائے. اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ وحی الہی یعنی قرآن ہے جو اللہ نے میری طرف وحی کیا، اور مجھے امید ہے کہ میری پیروی کرنے والوں کی تعداد دوسرے انبیاء کی نسبت قیامت کے دن زیادہ ہوگی. تو بہرحال قرآن جو ہے ایک معجزہ ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے. یہ اپنے اسلوب میں بھی معجزہ ہے، اس جیسی فصاحت اور بلاغت کوئی نہیں لا سکتا. آپ دن رات اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، آپ بیزار نہیں ہوتے. کوئی اور کتاب اتنی دفعہ نہیں پڑھ سکتا انسان جتنی دفعہ قرآن پڑھتا ہے. ہمیں سے ہر ایک کا ایکسپیرینس، اور ہر دفعہ پڑھ کے نئے ہی مطلب اس کے سمجھ میں آتے ہیں، نئے ہی خزانے ملتے ہیں، نئے نکات ظاہر ہوتے ہیں جو پہلی قرأت سے پتہ نہیں چلتے، پہلی دفعہ پڑھنے سے نہیں سمجھ میں آتے. اور یہ اپنی باتوں میں بھی سچا، جو پیشن گوئیاں اس نے کی وہ بھی سچ ہیں. اس کی تاثیر بھی بڑی فرق ہے، اس کی برکت ہے. یعنی بعض اوقات لوگوں نے عبارتیں بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ ان کے الفاظ میں کوئی مزہ تھا، اور کوئی ربط نہیں تھا، اور کوئی مقصد نہیں تھا، اور کوئی فائدہ نہیں. پھر یہ دلوں کو بدلنے والی، عمل کو بدلنے والی کتاب ہے، اور اس کے پڑھنے والے دنیا میں کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہوں گے. تو اس جیسی کوئی صورت بنا نہیں سکتا. یعنی پوری کتاب کے مقابلے میں ایک صورت کا کہا گیا، لیکن کوئی نہیں کر سکا.